بھارت کی آبی جارحیت سنتاس معاہدے کی معطلی پر پاکستان کا باقاعدہ نوٹس دینے کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ قانون اور آبی وسائل کا ابتدائی ہوم ورک مکمل۔ بھارت سے معاہدہ معطل کرنے کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ پاکستان کا عالمی فورمز پر بھی بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے پر غور۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، تاہم اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید کا انٹرویو۔ کہا بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ دو جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو پھر کوئی نہیں جانتا کہاں جا کر ختم ہوگی۔ پہلگام واقعے پر بھارت ایسا کوئی رد عمل نہ دے جو خطے میں تنازع کا باعث بنے۔ پاکستان ذمہ دار ملک بھارت کے ساتھ مل کر تحقیقات میں تعاون کرے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا انٹرویو۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب اور پاکستانی وزیر اعظم سے بات کی، دونوں ملکوں سے ذمہ داری سے مسائل حل کرنے کا کہا۔ پاک بھارت کشیدگی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا اندیا۔ دوست ملک پاکستان اور بھارت سے رابطے میں ہے۔ امید ہے کشیدگی کم کرانے کی کوشش مؤثر ثابت ہوگی۔ صدر سلامتی کونسل کی گفتگو۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سیکریٹری جنرل UN سے ملاقات۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ بھارتی جارحیت کے خلاف سیاسی قائدین ہم آواز۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا شرارت کی تو بھارت کا کوئی فوجی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی بولے جنگ ہوئی تو بھارت تباہ ہو جائے گا۔ مرکزی سیکریٹری اطلاعات IPP سمسام بخاری نے پہلگام حملے کو بھارت کی سوچی سمجھی سازش قرار دیا۔ شعیب صدیقی کا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا عزم۔ اسٹاک مارکیٹ میں بڑی مندی کے بعد بھرپور ریکوری۔ 2900 سے زائد پوائنٹس کی بڑی تیزی۔ 1,12,000، 1,13,000 اور 1,14,000 پوائنٹس کی 3 حدیں ایک ساتھ بحال۔ تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم۔ اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے۔ جسٹس نعیم اختر افغان کا پروسیکیوٹر سے مکالمہ۔ 9 مئی کیس میں PTI رہنما حافظ فرحت اور امتیاز شیخ کی ضمانت قبل از گرفتاری بھی منظور۔ منشیات کیس میں اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کی ضمانت منظور۔ سندھ ہائی کورٹ کا 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ کراچی میں کورنگی کراسنگ پر ٹینکر کی ٹکر سے خاتون جاں بحق۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ اور اسلام آباد میں موسم ابر آلود، آج بارش ژالہ باری کا بھی امکان۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال۔ بالائی سندھ اور مشرقی بلوچستان میں شام کے وقت تیز ہوا اور بارش متوقع۔ KP اور گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی۔ جنگ نہیں چاہتے لیکن پانی روکا گیا تو دشمن کا خون بہے گا۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر مودی سرکار کو پیغام۔ کہا مودی نے سندھو پر حملہ کیا، یک طرفہ فیصلہ نہیں مانتے۔ بھارت پہلگام واقعے کے ملزم کو تختہ دار پر لٹکائے، محض الزام تراشی نہ کرے، کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے۔ ویزے منسوخ کرنے کا بھارتی فیصلہ سنگین انسانی چیلنجز کا سبب۔ مریضوں کو علاج مکمل کیے بغیر پاکستان واپس آنا پڑا۔ بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ کہا کچھ پاکستانی شہری اٹاری میں پھنسے ہوئے ہیں، بھارتی حکام سرحد پار کرنے کی اجازت دیں تو استقبال کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف سیاسی قائدین ہم آواز۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا دھمکیوں سے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ شرارت کی تو بھارت کا کوئی فوجی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی بولے جنگ ہوئی تو بھارت تباہ ہو جائے گا۔ مرکزی سیکریٹری اطلاعات IPP سمسام بخاری نے پہلگام حملے کو بھارت کی سوچی سمجھی سازش قرار دے دیا۔ شعیب صدیقی کا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا عزم۔ تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم۔ اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا
تو فوجی عدالت میں لے جاتے۔ جسٹس نعیم اختر افغان کا پروسیکیوٹر سے مکالمہ۔ 9 مئی کیس میں پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت اور امتیاز شیخ کی ضمانت قبل از گرفتاری بھی منظور۔ بڑی مندی کے بعد سٹاک مارکیٹ کا شاندار کم بیک۔ 2900 سے زائد پوائنٹس کی بڑی تیزی، 1,12,000، 1,13,000 اور 1,14,000 پوائنٹس کی 3 حدیں ایک ساتھ بحال۔ عوام کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی، خود کو جواب دہ سمجھتی ہوں۔ ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل میں تاخیر سے شہریوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اجلاس میں گفتگو۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ، ماہانہ ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں آندھی اور بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی ابر آلود، آج جھکڑ چلنے کا امکان، بارش ژالہ باری متوقع ہے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، گرمی کی شدت برقرار۔ بالائی سندھ اور مشرقی بلوچستان میں شام کے وقت تیز ہوا اور بارش متوقع ہے۔ کے پی اور گلگت بلتستان میں آج بھی آندھی اور بارش کی پیش گوئی۔ منشیات کیس میں اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کی ضمانت منظور۔ سندھ ہائی کورٹ کا 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ کراچی سے پی آئی اے کے قبل از حج آپریشن کا آغاز۔ پہلی پرواز 397 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ۔ قومی ایئر لائن کا قبل از حج آپریشن 31 مئی تک جاری رہے گا۔ کراچی کے علاقے گلشن حدیث سمندری بابا لنک روڈ کے قریب بس الٹ گئی، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے، ایک کی حالت تشویشناک، اسپتال منتقل۔ کراچی میں کسٹمز حکام کی ساؤتھ ایشیا پاکستان پورٹ ٹرمینل پر کارروائی۔ 8 کروڑ روپے کی گدھوں کی کھالیں بیرون ملک اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جو ملک ایران سے تیل خریدے گا اسے امریکہ کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا، کہا ایران سے تیل خریدنے والوں کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ ٹیرف پر مذاکرات چاہتا ہے تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ چین کا پیغام، یک طرفہ محصولات کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک واٹس عہدے سے فارغ، وزیر خارجہ مارکو روبیو عارضی طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مائک واٹس کو اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نامزد کر دیا۔ پی ایس ایل 10 کے رنگا رنگ مقابلے جاری۔ ایونٹ میں آج پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ ہوگا۔ محمد رضوان کی ملتان سلطانز پلے آف کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا میچ بارش کے باعث بے نتیجہ ختم۔ سعودی پرو لیگ میں العروبہ کو جیت مل گئی، الریاض کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ الفتح نے الشباب کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اور آرینا سبالنکا میڈرڈ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سٹار پلیئر نے سیمی فائنل میں یوکرین کی الینا سویتولینا کو مات دے دی۔ امریکہ کی کوکو گاف نے ایگا شیانتیک کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ فائنل میں گاف کا مقابلہ سبالنکا سے ہوگا۔ اور آرینا سبالنکا میڈرڈ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سٹار پلیئر نے سیمی فائنل میں یوکرین کی الینا سویتولینا کو مات دے دی۔ امریکہ کی کوکو گاف نے ایگا شیانتیک کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ فائنل میں گاف کا مقابلہ سبالنکا سے ہوگا۔